अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ कोशिश दीन बाय ज़िल्मा आरिज पार्ट 3। पर मैं एक बार, सिर्फ एक बार ही सही अम्मी से मिलना चाहती हूँ उर्वा। उसकी सुरमई आंखों में आंसू जमा हुए हो रहे थे। तुम चली जाओ यहाँ से, उन्होंने तुम्हारी शक्ल देखने से भी मना किया है। हमें तो पता ही नहीं चलता अगर आज मोहल्ले की औरतें और तुम्हारे ड्रामे की कास्ट का बैनर नजर नहीं आता। तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी, तुम्हारा चेहरा मजीद खिल गया था। बल्कि तुम मलिका लग रही थी, बिल्कुल मशायम। बिल्कुल मशायम नहीं। अब रोते नहीं है। वो अपनी हथेली से उसकी आंखों से टपकते आंसू साफ करते हुए उसे तंज भरे जुमले सुना रही थी। और आज हमेशा के बरक्स उसने कुछ नहीं कहा था, कोई जवाब नहीं दिया था। वो सुन रही थी, उसके पास कुछ नहीं था कहने को। जब गलती सामने आ जाती है तो अल्फाज खो जाते हैं, बस बेरंग माया ही होता है जो आंखों से बह जाता है। तुम्हें नाज था ना अपने हुस्न पर, कर लिया नीलाम उसे, चढ़ा दिया खुद को गुमराही की सूली पर। मिल गया सुकून, अब चमको तारा बनकर, करो मजीद तरक्की, हो जाओ मशहूर, मगर हमसे दूर रहकर मशायम। उसने उसे धक्का दिया। वो झटका खाकर थोड़ा पीछे हुई, अचानक वो मुड़ गई। अम्मी को कहना मुझे माफ कर दे। बिना उन्जा को देखे बिना उर्वा को देखे उसने जाते जाते बस इतना कहा, और वो चली गई एक नई दुनिया जहां वो किसी और हैसियत से जानी जाने वाली थी। दूसरी तरफ वो बुकिंग बनतांग एरिया में साथ ही चल रहे थे। ये क्या वो हाँ ये क्या वो हान को देख रहा था जो किसी छोटे से शेक स्टॉल से मिल्क शेक लेने के लिए आगे बढ़ रहा था। मैंने तुम्हें यहाँ का नहीं कहा था। उसने एक नज़र सब्ज रंग की टी शर्ट पहने स्टॉल पर खड़े लड़कों को देखा। वो मलेशियन नहीं लगते थे। हाँ, मगर मैं हमेशा से मिल्क शेक यहाँ से ही लेता हूँ। इनका टेस्ट अच्छा होता है, अरबियन स्टाइल का। क्यों, ये अरबियन है? हाँ, ये वहीं से आए हैं। उसने 2 शेक के ग्लास लिए थे। स्टॉल पर खड़े लड़के ने मुस्कुराकर पहले सलाम किया और फिर उसे ग्लास थमा दिया। साथ ही अरबी में थोड़ी बहुत बात भी की। अब उसने 60 रिंगिट निकाल कर 7 रिंगिट निकाल कर उस लड़के के हाथ में थमा दिए। नायल बड़े गौर से सारी सूरत हाल का जायजा ले रहा था। तुम्हें अरबी भी आती है? नायल ने उसे अरबी बोलते देख हैरानी से जाहिर की। सामने रखे बेंच पर बैठते हुए उसने एक गिलास खुद लिया और दूसरा नायल के हाथ में थमा दिया। हाँ, मैं जिस मुल्क में जाता हूँ वहाँ की ज़बान सीख लेता हूँ। वाह, कमाल हो गया। मगर इसकी कीमत 10 रिंगिट थी, तुमने 60 क्यों दिए? जोहान वो स्टॉल के ऊपर लगे जूस की कीमत को देख रहा था। मैं अगर किसी कैफ़े जाता हूँ वहाँ मुझे 30 सेंट में ही ग्लास मिलता है, जबकि इनका बेहतरीन होता है, सो मैं इन्हें इतनी ही रकम देता हूँ जितनी वहाँ। उफ, तुम्हारी लॉजिक हान। अच्छा चलो, अब कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। ज़रूर, फिर फ़्लाइट भी बुक करवानी है, वापस जाना है पाकिस्तान बस। पर मेरा हॉस्पिटल यहाँ के लोग। नायल, मैं कैसे? कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान के लोगों को वक्त दो, वहाँ ज़रूरत है तुम्हारी। ठीक है, कुछ सोचकर उसने जाने के लिए हामी भर ली थी। कुछ ही वक्त लगा था उन्हें सूर्या मॉल पहुँचने में, जिसे ट्विन टावर भी कहा जाता है। वो बहुत खूबसूरती से बनाया गया इंतहाई बड़े पैमाने पर मौजूद टावर्स के बीच मॉल था। और रात में तो फाउंटेन शो ने फाउंटेन शो ने समा मजीद दिलफरेब बना दिया था। जल्द ही उन्होंने गिफ्ट्स वगैरह ले लिए थे, फिर साथ ही बने एक्वेरियम देखने चल दिए थे। अंदर दाखिल होते ही सब इंतहाई खूबसूरत लग रहा था। उससे बने हॉल को देख कर लगता था जैसे समंदर के अंदर ही आ गए हो, जबकि बहुत से शौकीन लोग कॉस्ट्यूम पहनकर मछलियों के बीच तैर रहे थे। आज पूरा दिन वो मलेशिया की सैर करते रहे। नायल ने महसूस किया, हॉस्पिटल हो, मस्जिद हो या कोई शॉप, हर फर्द जुहान से बहुत मोहब्बत से पेश आ रहा था। वाकई कोलालमपुर के लोग उससे बहुत मोहब्बत करते थे, क्योंकि वो इज्जत करना जानता था। बस वक्त लगता है मुख्तसर सा, फिर बदल जाती है ज़िंदगी भी। कभी अंधेरी सड़क पर रोशनी का जुगनू लिए मिल जाती है उम्मीद की किरण, कभी अनजान शख्स के मिलने से मिल जाता है नया जीने का मकसद। मगर ज़िंदगी है दिलकश बहुत,
کیونکہ ہوتا نہیں اس میں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے۔ شہر کراچی، وقت شام کا۔ کافرن ڈولمن مال میں اس کی شوٹنگ کی مکمل تیاری ہو گئی تھی۔ رائل بلو کلر میں سمپل شرٹ جبکہ وائٹ پینٹ پہنے، بالوں کو ٹیلی فونی میں قید کیے، منہ میں ببل گم چباتی، وہ شاپنگ بیگز لہراتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ جب کسی انجان آدمی سے ٹکرائی، اس کے ہاتھ میں موجود بیگز گر گئے تھے۔ اس نے سرمئی نظروں سے اس شخص کو گھورا۔ واٹ دی ہیل، اگر آپ کو نظر نہیں آتا تو علاج کروائے اپنا، یوں پاگلوں کی طرح کیوں چل رہے ہیں؟ آپ کو کس نے کہا مجھے نظر نہیں آتا میڈم؟ اس نے شریر مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، یعنی نظر آتا ہے، مگر یہ نیا ٹرینڈ لائے ہیں کہ یوں خوبصورت لڑکیوں سے جان بوجھ کر ٹکراتے پھرے۔ کٹ کٹ، سین مکمل ہو گیا تھا۔ ڈائریکٹر مطمئن تھا، آس پاس سے گزرتے لوگ ان کی جانب متوجہ ہو رہے تھے مگر ساتھ ساتھ اپنے کام میں بھی مصروف تھے۔ بس موم، بس کر دیں، آپ کو فرانس جانا ہے اور آپ اتنی شاپنگ کر رہی ہے جیسے وہاں کچھ نہیں ملتا۔ ہاتھ میں ڈھیروں شاپنگ بیگز اٹھائے وہ اب تھک گیا تھا، آنکھیں تھکان کے بعد سرخ ہو رہی تھی۔ اسے شاپنگ کرنا پسند نہیں تھا اور پھر کسی لیڈیز کی شاپنگ کا اس نے سوچ کر ہی جھرجھری لی۔ بیٹا سیکھ لو، ایکسپیرئنس ہو جائے گا، کل کو میری بہو اگر آ گئی شاپنگ کی شوقین تو کیا بنے گا تمہارا؟ میں ان محترمہ کو یہیں چھوڑ کر چلا جایا کروں گا، یہ تو آپ ہے جن کی بات نہیں ٹالی جاتی۔ اس نے کچھ خفا ہوتے ہوئے ماں سے کہا۔ بیٹا جب ایک لڑکا ایک شوہر بنتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی بیوی، وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اچھا موم، ابھی تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے ان ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبنے کا، میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ اور کچھ اکتا گیا تھا وہ۔ آج کل ہر نوجوان نسل یہی کہتی ہے اور عشق معشوقی میں لگ کر وقت برباد کر رہی ہوتی ہے۔ موم آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ میں ان سب میں انوالوڈ ہوں؟ اس نے سبز آنکھوں کو مکمل کھول کر بے یقینی کے عالم میں ماں کو دیکھا۔ میرا وہ مطلب نہیں ہے میرے کیرے بلے، فار گاڈ سیک موم، یہ لو وغیرہ کم عمری کی نادانیاں ہیں، یہ وقت کا ضیاع ہے اور کچھ نہیں۔ میں کبھی اس فضول قسم کے مرض میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ چلو مان لیتے ہیں، مگر یاد رکھنا انسان کی پسند ہر 7 سال بعد تبدیلی کے مراحل سے گزرتی ہے، زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ لگتا ہے یہاں شوٹنگ ہو رہی ہے حریرہ۔ شوٹنگ ہوتے دیکھ انہیں اپنا ٹاپک چینج کرنا پڑا۔ جی موم، مگر چلے پلیز۔ نہیں، آؤ نا دیکھتے ہیں۔ اوہ گاڈ، اس نے بچکانہ انداز میں شاپنگ بیگز کو ہاتھ سے جھٹکا دیا، مگر اچانک اس کی نظر سامنے کھڑی دراز قد لڑکی پر پڑی۔ اس نے فوراً نظر جھکا لی، مگر پھر اس نے دوبارہ اسے دیکھا اور اس کی نظریں کچھ پل کے لیے ٹھہر سی گئی۔ کیا محبت ایک نظر میں اپنا اسیر بنا لیتی ہے؟ کیا محبت کا مرض ایک جھلک میں بیمار کر دیتا ہے؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے کہا تھا تم پاکستان چلو گے اور اب یہ سب کیا ہے؟ تم بس چلو۔ نائل سمجھنے کی کوشش کرو، میرا ہاسپٹل ہے، یہاں میری ذمہ داریاں ہیں، میں 3-4 مہینے بعد آ جاؤں گا، تم چلے جاؤ۔ نہیں، میں تمہیں لیے بغیر نہیں جانا چاہتا۔ تو ٹھیک ہے، تم بھی نہیں جاؤ۔ پر ہان، یہ سب کیا ہے؟ دیکھو نائل، تمہیں پیرس جانا تھا نا، تو تم ایسا کرو وہاں چلے جاؤ، کچھ دن وہاں گھوم پھر کر واپس آؤ۔ اس کے کچھ منتھ بعد ہم ساتھ پاکستان چلے جائیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، اپنا کام ختم کرو، 2 مہینے ہیں تمہارے پاس، پھر چلتے ہیں۔ ساتھ وہ عہد کر کے آیا تھا، وہ ذوحان کو لیے بغیر نہیں جائے گا، سو نہیں جائے گا۔ دوسری طرف آنم کی ڈیورس کو ہوئے 4 ماہ سے زائد ہو چکا تھا۔ ان گزرے ماہ میں نہ تو روشان کا کچھ پتہ چلا تھا، نہ ہی اس کی ماں کا۔ البتہ ڈیورس پیپر ضرور آ چکے تھے، مگر کل جب وہ مارکیٹ جا رہی تھی تب اسے روشان ملا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، آنم جو ہوا وہ اچانک ہوا، میں سچ جان چکا ہوں، وہ سب تم پر الزام لگایا گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ حریرہ انکل سے کہو یہ سب نہیں کرے، تم تو جانتی ہو میں نے کتنی محنت کی تھی، وہ گھر، وہ فیکٹری، اور اس طرح واپس نہیں لے سکتے، انہیں کہو نا پلیز۔ آنم کے لیے یہ سب نیا تھا، وہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔
زبیدہ بیگم کا انداز، ان کی اسٹیٹس سے، ان کا ہائی کلاس لوگوں سے ملنا جلنا، وہ تو سمجھ رہی تھی سب ان کا ہے، مگر در حقیقت یہ سب اس کے ڈیڈ کا تھا۔ یہ سب کب ہوا، کب ڈیڈ نے یہ سب ان کے نام کیا؟ اس کی شادی کو 1 سال ہو گیا تھا، اتنے ماہ وہ اس گھر میں رہی، ان کی زندگی میں، تب بھی اسے نہیں پتہ چل سکا کہ وہ سب اس کے ڈیڈ کا ہے۔ کیا اب اس سب کا جواز بنتا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ الزام لگا کر بعد میں کہو گے معاف کر دو، غلطی ہو گئی، اتنا بے وقوف مت سمجھے۔ میں اس ماں کی بیٹی ہوں جو تنہا زمانے سے لڑنے کی طاقت رکھتی تھی۔ وہ کمزور پڑی تو بس میری وجہ سے، وہ مجبور ہوئی تو اپنی اولاد کی خاطر، مگر پھر بھی وہ ہاری نہیں تھی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے میں بھی کمزور پڑ جاؤں؟ ہرگز نہیں، تم جیسے بزدل مردوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ بہت اچھا فیصلہ کیا ڈیڈ نے، مجھے فخر ہے ان کی اولاد ہونے پر، اور اب مجھے لگتا ہے بہت عزت افزائی ہو گئی ہے آپ کی، اب امید ہے دوبارہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ اٹھی، اسے ٹائم دیکھا، اب اسے مدرسے جانا تھا، وہ اب ہاسپٹل نہیں جاتی تھی، اس نے علما کا کورس شروع کر دیا تھا، وہ عالمہ بننا چاہتی تھی۔ اسے جتنا آتا تھا وہ گاؤں میں موجود لڑکیوں کو سکھا چکی تھی، مگر اب وہ وہاں مدرسہ تعمیر کروانا چاہتی تھی اور خود بھی وہاں پڑھانا چاہتی تھی، جس کے لیے اس نے خود علم سیکھنا تھا۔ بس بہت گزار لی دنیاوی زندگی، اب میں اپنی زندگی دین کے لیے وقف کرنا چاہتی ہوں۔ اب میں ساری زندگی دین کی تعلیم دیتے گزار دوں گی۔ انسانوں سے میں نے سوائے دل دکھانے کے اور کچھ نہیں پایا، اب میں سب چھوڑ کر اپنے اللہ کو پانے کا راستہ اختیار کروں گی۔ اس کی آنکھ سے گرتا آنسو اس کے رخسار کو تر کر گیا تھا۔ ایسے قطرے جھوٹے الزام کو سوچ سوچ کر نہ جانے وہ کتنے ضائع کر چکی تھی، مگر اب اسے صبر آ گیا تھا۔ اسے رخشندہ بھی ملی تھی، وہ نوکری چھوڑ چکی تھی، اور اس وقت زبیدہ بیگم نے اسے وہاں سے بھیج دیا تھا، مگر اس کے بعد روشان بھی 1 ماہ کے لیے ترکی چلا گیا تھا۔ جب وہ آیا تو رخشندہ نے اسے بتایا کہ بیگم صاحبہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی، وہ تصاویریں پتہ نہیں کون دروازے پر دے کر گیا تھا، وہ سب جھوٹ تھا، اس میں بیگم صاحبہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ صاحب وہ بے قصور تھی، وہ تو دین سکھانے جاتی تھی۔ مگر زبیدہ بیگم نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کاٹ دی تھی۔ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم نوکرانی ہو، نوکرانی بن کر رہو، اور پھر اگلے دن ہی اسے کام سے نکال بھی دیا گیا تھا۔ جہاں یقین نہ ہو وہاں کوئی رشتہ قائم رکھنا سب سے بڑی حماقت ہے۔ رشتے امید کے سہارے تو قائم رہ سکتے ہیں، مگر شک و شبہات اگر ان کے بیچ آ جائے تو ان میں دراریں پیدا ہونے لگتی ہے۔ تم بچی نہیں ہو جو لوگوں کی پرکھنے میں تم ناسمجھی کا مظاہرہ کرو، تم بڑی ہو چکی ہو انم، اب سوچ سمجھ کر فیصلے لیا کرو۔ تم کمزور نہیں ہو، ایک عورت جتنی طاقتور ہوتی ہے اتنی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ وہ ہر اس مرد کو مات دے سکتی ہے جو اس کے جذباتوں کے ساتھ کھیلے، اور اس لیے کبھی خود کو نازک سمجھ کر ہر شخص پر اعتبار مت کرنا۔ یہ 21ویں صدی ہے، یہاں جو جیسا دکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے۔ یہاں بے اعتنائی، دھوکے بازی، بے حیائی سب بہت عام ہو چکا ہے۔ پہلے بہت کم یہ ساری چیزیں انسانوں میں پائی جاتی تھی، مگر اب تقریباً ہر انسان میں موجود ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے دین کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اپنی زندگی سوشل میڈیا پر ساری رات نیند حرام کر کے اپنا اور دوسروں کا وقت برباد کرتے ہیں۔ اب جو جیسا دکھتا ہے ویسا تو بالکل نہیں ہوتا، اس لیے خود کو تیار رکھو ہر لڑائی کے لیے۔ خود کو وہ سورج بناؤ جس کی جانب اٹھتی نگاہیں خود ہی جھک جائے۔ اس نے سیکھ لیا تھا، اس نے خود کو مضبوط بنا دیا تھا، اور اب ڈرنا چھوڑ چکی تھی۔ وہ جب بھی کمزور پڑنے لگتی اسے اپنے ڈیڈ کی باتیں یاد آ جاتی۔ آگے کیا سوچا ہے آنم تم نے؟ کیا مطلب کیا سوچا ہے؟ اس نے ساتھ بیٹھی اپنی دوست انزا کو کچھ نہ سمجھنے والی نظروں سے دیکھا۔ انزا کو وہ بہت پہلے سے جانتی تھی، اور وہ اس کی دوست اور ہمسائی بھی تھی جو دادی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ آنم کی ڈیورس ہونے کے بعد انزا نے اسے بہنوں کی طرح سنبھالا تھا، اور اب اس کے ساتھ ہی مدرسے میں داخلہ لے لیا تھا۔ میرا مطلب ہے اتنی چھوٹی عمر میں تمہاری ڈیورس ہو گئی، اب تمہیں اس سب کو پیچھے چھوڑ کر آگے کا سوچنا چاہیے۔ انزا تم کیوں پہلیوں میں باتیں کر رہی ہو؟ صاف بتاؤ، پھر باجی بھی آنے والی ہے، کلاس شروع ہو جائے گی۔ میرا مطلب ہے تم دوسری شادی کر لو، تمہارا یوں اداس رہنا، تھوڑی باتوں پر رو جانا صاف ظاہر کر رہا ہے تم اندر سے بہت ٹوٹی ہوئی ہو۔ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، تم اپنی زندگی یوں اندھیروں میں تو مت گزارو۔
तुम अच्छी तरह जानती हो मेरा जवाब ना में ही होगा, फिर तुम यही बात दोबारा दोहरा रही हो। आनम अब तंग आने लगी थी। वो पिछले 9 दिनों से मुसलसल डैड और उनसा से यही जुमले सुनती आ रही थी। मुझे नहीं करनी शादी उनसा, मेरा अब मर्दों पर से एतबार उठ चुका है। फिर भी तुम यही बात दोहरा रही हो। आनम अब तंग आने लगी थी। वो पिछले 9 दिनों से मुसलसल डैड और उनसा से यही जुमले सुनते आ रही थी। मुझे नहीं करनी शादी उनसा, मेरा अब मर्दों पर से एतबार उठ चुका है। मैं अच्छी तरह जान गई हूँ सबके मिजाज एक तरह के ही होते हैं, शक्की। रुशान ने शक किया और मुझे तलाक दे दी। शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था, मैं एक तलाक याफ्ता औरत में शामिल हो गई। कल को फिर मैं रुशान जैसे ही किसी और मर्द से शादी कर लूँ ताकि फिर से तलाक ले सकूँ। हर बार जलील नहीं हो सकती मैं, हर बार अपनी इज्जत का जनाजा उठते नहीं देख सकती मैं, हर बार इस गुनाह की कसूरवार नहीं ठहराई जा सकती जो मैंने किया ही ना हो, जिससे दूर दूर तक मेरा ताल्लुक ही ना हो। ये लोग क्यों ऐसा करते हैं, क्यों सच जाने बिना झूठ को तस्लीम कर लेते हैं। जानती हो रुशान मिला था, मुझसे माफ़ी मांग रहा था। मैं नहीं जानती वो सच में सच्चाई जान कर शर्मिंदा था या घर और कारोबार छिन जाने के डर से मेरे आगे हाथ जोड़ रहा था। मगर उस वक्त मुझे उस पर तरस आ रहा था, क्योंकि उस सब के पीछे उसकी माँ का हाथ था ना। ना जाने उनसा जब माएँ सासें बन जाती हैं तो क्यों उन्हें अपने बेटों की खुशियाँ इतनी चुभने लगती है। वो क्यों अपनी बहू को किसी और के घर की बेटी और अपने घर की बहू समझती है। क्या है अगर वो उस बहू को अपनी बेटी समझ ले, वो उन्हें बहू समझकर उनसे नफरत करने लग जाती है और उस नफरत में वो अपने बेटे की खुशियों को उनसे उससे छीन लेती है और समझती है हम जो कर रही है वो ठीक है, इसमें हमारे बेटे की ही भलाई है। ऐसी होती है सासे उनसा। वो आज बहुत तल्ख हो गई थी। आज उनसा ने पहली बार उसे इतना तवील शिकवा करते देखा था। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो वो खामोशी इख्तियार कर जाता है और फिर एक दिन वो बोलता है, इतना बोलता है कि सामने वाला रो पड़ता है। उसके अल्फाज में दर्द होता है, तकलीफ होती है, शिकवा होता है, ना उम्मीदी होती है। वो सामने वाले को पल में लाजवाब कर देता है। उसकी आंखें तड़प तड़प कर सारे दिल का दर्द निकाल देना चाहती थी। वो मुसलसल पानी की सूरत तकलीफ को आंखों से खारिज कर रही थी। हाँ, वो रो रही थी, हर बार की तरह उस बार भी वो तकलीफ में थी, बहुत तकलीफ में। अच्छा आंसू, अच्छा उठो, आंसू साफ करो, तुम्हारे इन्हीं आंसुओं की वजह से बोल रही थी मैं। खैर छोड़ो, क्लास शुरू होने वाली है। अब वो आनम को क्या समझाए कि हर सास ऐसी नहीं होती, कुछ बहुएं भी होती हैं, बुरी होती हैं। वो काले रंग का बुर्का पहने, सर पर हिजाब लिए ठंडी मार्बल की टाइल्स पर चल रही थी। उसने अभी नकाब शुरू नहीं किया था, मगर कुछ भी एकदम से नहीं होता। सब होने में जिंदगी वक्त तो लेती ही है। जिंदगी तकलीफ का नाम है, लेकिन तकलीफ के साथ सुकून भी जल्द ही मिल जाता है। जिंदगी दरगुजर का नाम है, लेकिन दरगुजर के साथ पुरानी यादें किसी दुश्मन की मानिंद हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है। लेकिन जो भी है, जिंदगी है बहुत कमाल की, क्योंकि इसमें कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। सब खत्म हो जाता है, बचता है तो सिर्फ ईमान। जिनके हौसले होते हैं मजबूत, जो ठान लेते हैं कुछ करने की, फिर वो नहीं रखते अपने कदम पीछे। वो पहुंच जाते हैं मंजिल की जानिब। उन्हें नहीं हरा सकती ताकत कोई दुनियावी। वो अपना आप मनवा कर ही दम लेते हैं। ऐसे लोग होते हैं कामयाब। उनके इरादे होते हैं चट्टान की मानिंद मजबूत। वो गिरते नहीं हैं, अगर ठोकर लग भी जाए तो संभल जाने का हुनर बखूबी जानते हैं। ऐसे कई शाहकार हैं मौजूद यहाँ। वो वहीं खड़ा किसी ट्रांस, किसी कैफियत में उसे देखता रहा। कौन थी वो, सोच ही रहा था कि उसे राफिया ने पुकारा, हुरैर, हुरैरा, तुम अभी इसे ही देख रहे हो? देखो ना कितनी प्यारी सी है। नहीं, ऐसा नहीं है मॉम, आओ चलते हैं। उसने मुड़ते हुए एक बार फिर उस माहरू को देखा। कौन थी वो, कितनी कशिश थी उस लड़की में कि लड़कियों से कोसों दूर रहने वाला हुरैरा अजीज इस लड़की को देखने पर मजबूर हो गया था, जिसकी अपनी खूबसूरती और शानदार पर्सनैलिटी लोगों की तवज्जो का मरकज बनती थी। आज वो किसी की जानिब मायल हो रहा था। उफ, क्यों देख रहा हूँ मैं इसे। वो अपना सब कुछ छोड़कर चली आई थी। उसने मुड़कर माँ को नहीं देखा था।
اگر اس کی وجہ سے ان کی زندگی متاثر ہو رہی ہے تو اسے چاہیے خود ہی دور ہو جائے۔ اگر آپ کسی کے لیے ضروری نہیں تو دور ہو جائے۔ آپ کی عزت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، چاہے تو بچا لے چاہے تو گوا دے۔ وہ لاہور چھوڑ کر کراچی سیٹل ہو گئی تھی، ویسے بھی اس کی اگلی شوٹنگ کراچی میں ہونی تھی۔ وہ اب اکیلے رہنا سیکھ گئی تھی۔ اس کا ایک ڈرامہ مکمل ہوا تھا جس میں اس نے بطور ہیروئن کی بہن کام کیا تھا۔ ڈرامہ شروع میں تو لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا گیا، مگر آہستہ آہستہ وہ ویسا نہ رہا، اور جب ڈرامہ ختم ہوا تو سب کا کہنا یہی تھا، مشائم کی ایکٹنگ کمال کی تھی اور خوبصورت بھی، دیگر نئی اور پرانی اداکارہ سے زیادہ اسے سائیڈ رول نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد اسے ایک ٹیلی فلم کی آفر کی گئی اور اس نے بنا کسی اصرار کے قبول کر لی، اور یوں آج اس کی شوٹنگ کا آغاز کراچی ڈالمن مال سے ہوا۔ آنم، میں جنرل صاحب سے ملنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے انکل جی، آپ جب چاہے آ جائیں، میں ڈیڈ کو کہہ دوں گی۔ آنم نے اتنا ہی کہا تھا کیونکہ وہ پہلے بھی ان کے گھر آ چکے تھے۔ اب تو آنم کے فادر سے ان کی اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ وہ حویلی میں چودھری صاحب کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم ایوری ون۔ سب جانی پہچانی آواز سنتے ہی دروازے کی جانب متوجہ ہوئے۔ سامنے نائل اور ذوحان کھڑے مسکرا رہے تھے۔ سبھی یوں ان دونوں کے اچانک آنے پر حیران ہوئے تھے، جبکہ آنم نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور وہاں سے جانا چاہا۔ چودھری صاحب نے خوشی سے اپنی بانچھیں پھیلا کر ذوحان کو اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا۔ ذوحان آگے بڑھ کر باپ کے سینے سے جا لگا۔ آج نہ جانے کتنے سالوں بعد انہوں نے اپنے لاڈلے بیٹے کو یوں سینے سے لگایا تھا۔ آنم سمجھ گئی تھی یہ ان کا وہ بیٹا ہے جن کا ذکر وہ کئی بار چودھری صاحب سے سن چکی تھی۔ چودھری صاحب نے جب اسے کہا تھا، میرے دونوں بیٹوں نے ماشاءاللہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے، اس وقت یہ بات اسے حیران کر گئی تھی۔ نائل، جو اس کے سامنے انگلش کے کچھ حرف ایسے بولا کرتا تھا جیسے اس نے نرسری سے آگے پڑھا ہی نہ ہو۔ اچھا انکل جی میں چلتی ہوں، وہ بولتے ہی سائیڈ سے ہو کر چلی گئی تھی۔ اسے روکنے کا وقت ہی کس کے پاس تھا بھلا؟ آج حویلی کے تمام مکین کا خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ کیسے ہو ذوحان بیٹا؟ اتنے سالوں بعد اپنی شکل دکھا رہے ہو۔ سبھی وہاں جمع ہو گئے تھے۔ وہ دونوں بھائی سیکنڈ ایئر کے بعد امریکہ چلے گئے تھے۔ چودھری صاحب تو تعلیم کے خلاف تھے، مگر بی جان کے اصرار پر انہیں ان کی پھوپھو کے پاس بھیج دیا گیا تھا، جو شادی کے 2 سال بعد امریکہ سیٹل ہو گئی تھی۔ یوں دونوں بھائی وہاں تعلیم حاصل کرنے لگے، لیکن پھر دونوں بھائیوں نے ہاسٹل میں ہی رہنا شروع کر دیا، اور پھر ماسٹر کر لینے کے بعد نائل کو زبردستی چودھری صاحب نے واپس گاؤں بلا لیا، جبکہ ذوحان ایم بی بی ایس کرنے کے بعد ملیشیا چلا گیا، جہاں کچھ عرصے بعد اس نے ہاسپٹل شروع کیا جس میں مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا تھا۔ اچھا، تو اب ملی ہے تمہیں فرصت پاکستان آنے کی؟ ہم کب سے راہ دیکھ رہے تھے، تمہاری اتنے سالوں بعد اپنی شکل دکھا رہے ہو۔ میں تو ترس گئی تھی اپنی جان کو دیکھنے کے لیے، رخسانہ نے پیار سے اپنے بچے ذوحان کو دیکھ کر کہا۔ وہ ماں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اور نائل تو پیرس گیا تھا، اور وہ بھی ایک ماہ کے لیے، تو اتنے عرصے بعد کیوں آیا؟ اس نواب کی وجہ سے اتنا وقت لگ گیا اور پیرس ہی گیا تھا، مگر ملیشیا سے اس ڈاکٹر صاحب کو بھی تو اٹھا کر لانا تھا۔ اچھا بھائی، چھوڑو ان باتوں کو، بعد میں کرتے رہنا، پہلے نہا دھو کر آ جاؤ، کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اور ذوحان، تم نے یہ اچھا نہیں کیا، میرے گبرو جوان کو کتنا دبلا کر دیا۔ بی جان نے نائل کی رخسار کھینچتے ہوئے کہا۔ لیجیے، میں اتنے سالوں بعد آیا ہوں، میری تو کوئی فکر ہی نہیں۔ لو بھلا، اب یہ کس نے کہا؟ تم تو میرے شہزادے ہو، میرے ذوحان۔ ارے واہ ڈاکٹرنی صاحبہ، آپ نے تو بہت کچھ سکھا دیا ہے ان لڑکیوں کو، تبھی سر پر دوپٹہ سجا ہوا ہے ان کے۔ وہ واپس گھر کے لیے جا رہی تھی جب نائل ذوحان کو کھیت دکھانے کے لیے اپنے ساتھ لایا تھا۔ آنم کو آتا دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آنم کے پیچھے 3-4 لڑکیاں اور بھی تھیں۔ وہ اکثر آنم کو روڈ تک ساتھ چھوڑ کر آیا کرتی تھی۔ نائل سے رہا نہ گیا، وہ ہمیشہ کی طرح اس کے راستے میں آیا، اس بات سے انجان کہ اب وہ اس کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ اس کی وجہ سے جو کچھ ہو چکا تھا، اس نے سرد آہ بھری، جو ہو چکا اسے دہرانا واقعی دردناک تھا۔ آپ کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں آ جاتے ہیں سامنے؟ ہٹیں یہاں سے۔
प्लीज़ ना चाहते हुए भी उसका लहजा तल्ख हो गया था। उसके लहजे की तल्खी नायल ने नोट नहीं की, अलबत्ता ज़ुहान काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा चुका था। वो उसका पूरा चेहरा नहीं देख पाया था क्योंकि अब वो चेहरे को दुपट्टे से ढक लिया करती थी, लेकिन उसकी आंखें नज़र आ रही थी, जिसमें उतरने वाली सुर्खी से वो जान गया था। नायल, क्यों तंग कर रहे हो? चलो तुम यहाँ से। उसने नायल का हाथ पकड़कर वहां से ले जाना चाहा। अरे रुको ज़ुहान, लो इनसे मिलो, ये है आलिमा साहिबा, मतलब बन रही है। और दूसरी मज़े की बात, ये डॉक्टर भी है। अगर आपने मज़ीद कुछ कहना है तो कहें, मगर मेरे रास्ते में नेक्स्ट टाइम आने की कोशिश मत कीजिएगा। आपकी वजह से पहले ही इतनी प्रॉब्लम्स आ चुकी है। अब खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। वो गुस्से की हालत में न जाने क्या कुछ बोल चुकी थी, आंखों में नमी दर आई थी। नायल एकटक उसे देख रहा था, वो समझने से कासिर था आखिर आलम को हो क्या गया था। मैडम, आपका दिमाग तवाज़ुन खराब हो चुका है, प्लीज़ जाए और इलाज करवाए अपना। नायल रास्ते से हट चुका था, अब आलम को जाता देख पीछे से बोल रहा था। उसे थोड़ा गुस्सा आया था, आखिर उसने ऐसा भी क्या कर दिया। सच सच बताओ नायल, तुमने ऐसा क्या किया है? ज़ुहान ने जांचती नज़र से उसके चेहरे का जायजा लिया। क्या प्रॉब्लम है? मैं क्या करूँगा? मैं खुद इसकी इज्जत करता हूँ, एहतराम में इसके सामने खड़ा होकर सलाम करता हूँ, बस और कुछ नहीं। मैं उसे सिर्फ छोटी बहन ही की तरह तंग करता हूँ, और वैसे भी वो शादीशुदा है, मगर पता नहीं आज इसे क्या हुआ है। वो खुद परेशान था। ज़ुहान उसकी बात सुनकर मुतमईन हो गया था, मगर आलम की मोटी मोटी आंसू से लबरेज आंखें कुछ और ही कह रही थी। वो आदमी क्यों पीछे लगा हुआ था आपके? वो चेंज कर चुकी थी और अब उस शख्स के सामने बैठी उसके सवालों का जवाब दे रही थी। उस शख्स से मेरी शादी मेरे अब्बू ने करवाई थी। वो अब्बू का दोस्त था। मुझे ये नहीं पता था कि उस शख्स की इतनी ज़्यादा है। शादी के शुरू के दिनों में मुझे पता चल गया था असलम जुआ खेलता है, नशा करता है, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी ये आदत बढ़ती गई। वो मेरी चीज़ें भी बेचने लगा, और जब मैं मुश्किल वक्त में काम आएगी सोचकर कोई चीज़ संभाल लेती तो वो मुझसे ज़बरदस्ती ले लेता, और जब मैं कुछ देने से इनकार करती तो वो मुझे मारता। अब्बू का इंतकाल हुआ, तब भी उसने आखिरी बार मुझे उनसे मिलने नहीं दिया, और फिर कुछ अरसे बाद मुझे अल्लाह ने बेटी की रहमत से नवाजा। मगर मुझे क्या पता था वो शख्स मेरी गुड़िया से नफरत करने लगेगा। वो सारा सारा दिन मुझे ताने देता रहता, लेकिन मैं सब बर्दाश्त करती रही क्योंकि ये सब मेरे गुनाह थे। उसने गहरा सांस लिया। वो क्या बताती अपनी पिछली जिंदगी से उसे कितनी नफरत थी। और फिर जैसे जैसे गुड़िया बड़ी होती गई, असलम का रवैया बदलता गया। और पहले गुड़िया को पसंद नहीं करता था, मगर अचानक ही मुझे उसमें बाप वाली मोहब्बत नजर आने लगी। मैं हैरान रह जाती जब वो गुड़िया से इतनी मोहब्बत से पेश आता। और फिर एक दिन मुझे पता चल ही गया कि उस शख्स में ये तब्दीली क्यों रोनुमा हो रही है। वो शख्स गुड़िया को बेच देना चाहता था। वो अपने उस दोस्त को गुड़िया बेच देना चाहता था जो बच्चों को माजूर करके उनसे भीख मंगवाते हैं। वो रात मेरे लिए कयामत की रात थी। मैंने उससे फ़ोन पर बातें करते सुना था, और अगले ही दिन मैं उस शख्स से बहुत लड़ी थी, और फिर उसने मुझे तलाक दे दी। साथ ही गुड़िया को मुझसे छीन कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मगर मैं माँ थी, और एक माँ अपनी जान तो दे सकती है, पर अपनी औलाद को तकलीफ में हरगिज़ नहीं छोड़ सकती। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, सबको बुलाती रही, किसी ने मेरी नहीं सुनी। और फिर मैंने सोच लिया गुड़िया को मैं यहाँ से ले जाऊंगी, और मैंने ऐसा ही किया। पीछे की दीवार को बड़ी मुश्किल से फलांग कर मैं घर में दाखिल हुई। असलम बेसुध सो रहा था, जबकि गुड़िया बाहर सहन में बैठी रो रही थी। मैंने उसे साथ लिया और दरवाज़ा खोलकर भाग गई, लेकिन वो शख्स दरवाजे की आवाज़ सुनते ही जाग गया और हमारे पीछे आया, और फिर अल्लाह की तरफ से फरिश्ता बनकर आप मिल गए। उसने अपनी शादी से पहले की ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं बताया था। ये ले पानी पिए। उसने पानी का गिलास अब्रश के सामने किया, जो उसने बिना कुछ कहे थाम लिया। तो अब आपने आगे का क्या सोचा है? पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? मुझे डर लग रहा है अगर वो शख्स वापस आ गया तो। उस शख्स की फिक्र आप नहीं करें, बल्कि आप चाहें तो मैं आपको अपने मॉम डैड के पास फ्रांस भिजवा सकता हूँ। वो वहीं सेटल है। नहीं नहीं, आपने पहले ही इतना कुछ किया है। अब बस आप मुझे कोई छोटा सा रेंट पर फ्लैट दिलवा दे, और हो सके तो कोई छोटी मोटी जॉब, मैं वो कर लूँगी प्लीज़।
اس نے اس پورے وقت میں اب اپنی سرمئی آنکھیں اٹھائی تھی۔ کتنی گہری آنکھیں تھی اس کی، کتنا درد چھپا ہوا تھا ان میں۔ چلے ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی، پر ابھی مجھے کچھ دنوں کے لیے اسلام آباد جانا ہے۔ فی الحال آپ یہاں رہیں، میں اسلام آباد سے واپس آ جاؤں پھر اس بارے میں سوچتے ہیں۔ ابھی رات ہو رہی ہے، آپ بھی اوپر والے کسی بھی روم میں جا کر آرام کریں۔ دوسری طرف ذوحان کو آئے 15 سے 20 دن ہو گئے تھے۔ اس نے گاؤں میں فری میڈیکل کیمپ کا آغاز کیا تھا جو صرف 10 دنوں پر مشتمل تھا، جس میں آنم نے بھی اپنی خدمت سر انجام دی تھی۔ دوسرے بھی کئی ڈاکٹر شہر سے وہاں آئے تھے۔ گاؤں کے مکین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ان کا مفت علاج ہو رہا تھا اور ساتھ ہی دوائیاں بھی مفت دی جا رہی تھی، اور اب وہ میڈیکل کیمپ سے فارغ ہو کر چودھری صاحب کے ساتھ وکیل صاحب کے گھر آئے تھے۔ سب نے خوشگوار موڈ میں کھانا کھایا۔ یوں تو ذوحان ان کے گھر نہیں آنا چاہتا تھا، مگر چودھری صاحب زبردستی اسے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ آنم تھوڑی دیر کی ان کے ساتھ بیٹھی رہی اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی، جبکہ ذوحان، چودھری صاحب اور وکیل صاحب تینوں باتوں میں مصروف تھے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں وکیل صاحب۔ کیوں نہیں چودھری صاحب، یہ تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی، بولے میں کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کی۔ چودھری صاحب کچھ دیر خاموش رہے مگر پھر بول دیا، آپ برا نہ مانیں تو میں آنم کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں ذوحان سے اس کی شادی۔ چودھری صاحب جملہ مکمل کر ہی رہے تھے کہ ذوحان اپنی شادی کی بات سنتے ہی ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا بابا یہ بات کرنے وہاں آئے ہیں، اور وہ تو یہی جانتا تھا آنم کی شادی ہو چکی ہے۔ اس نے اس کے ڈاکیومنٹس بھی نہیں دیکھے تھے، نہ ہی اس نے کبھی میڈیکل کیمپ میں ایک ساتھ کام کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ تو صرف اس کے فادر سے ہی ملتا رہا تھا۔ آنم تو اس کے لیے اجنبی تھی۔ پھر یہ سب کیا چل رہا تھا؟ بیٹھ جاؤ ذوحان بیٹا۔ چودھری صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھایا۔ وہ بیٹھ تو گیا مگر اس کا ذہن بری طرح مختلف سوچوں میں الجھ گیا تھا۔ آپ کی بات تو ٹھیک ہے چودھری صاحب، ہمارے لیے تو خود فخر کی بات ہے، مگر ابھی آنم کی ڈیورس ہوئی ہے، اسے اس سب کو سمجھنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ میں بھی چاہتا ہوں اس کی شادی کسی اچھے گھرانے میں ہو، اور ذوحان پر تو ہم آنکھ بند کر کے یقین کر سکتے ہیں، مگر آنم اس بارے میں فی الحال بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس کا ہر انسان سے یقین اٹھ چکا ہے۔ انہوں نے ذوحان کے رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے بات جاری رکھی تھی۔ کوئی بات نہیں وکیل صاحب، بچے ہیں، ابھی تو ہم انتظار کریں گے، جب آنم بیٹی راضی ہوگی تبھی ہم آگے کچھ سوچیں گے۔ ذوحان اپنا غصہ ضبط کیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کبھی سننے میں آتا ہے وہ لڑکی شادی شدہ ہے، تو کبھی طلاق یافتہ۔ کہاں پھنسا دیا بابا نے، اس کے لیے ایک سیکنڈ بھی وہاں مزید رکنا محال ہو رہا تھا۔ بابا جان، آپ نے آج جو کیا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں میں واپس چلا جاؤں؟ وہ حویلی واپس آ گئے تھے۔ ذوحان سارے راستے خاموش رہا تھا، مگر گھر آتے ہی وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا، بس وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آخر کوئی بتائے گا ہوا کیا ہے، کیوں غصے میں ہے ڈاکٹر صاحب؟ نائل باہر سے آیا تھا اور ذوحان کا پارا ہائی دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کچھ تو ہوا ہے جس سے وہ لا علم ہے۔ بابا نائل بھی تو ہے نا، جبکہ یہ تو رہتا بھی یہاں ہے۔ میں ہی کیوں ملا آپ کو اس کی، کیوں نہیں کر دیتے شادی اس لڑکی سے؟ واہ واہ واہ، شادی کی بات چل رہی ہے؟ کس کی شادی بھائی؟ رخسانہ بیگم نے اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ ایسا ہو سکتا ہے بھلا کوئی بات ہو اور وہ ٹانگ نہ اڑائے؟ یہ فیصلہ چودھری صاحب اور ان کی ماں بی جان نے مل کر کیا تھا، باقی کسی کو اس کا علم بھی نہیں تھا۔ بی جان کو آنم بہت پسند تھی۔ پہلے تو انہوں نے نائل کا ہی سوچا، مگر پھر نائل کے نام سے آنم پر الزام لگایا گیا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی وہ الزام سچ ثابت ہو، اور آگے اسے مزید کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے انہوں نے آنم کا نام لیا، اور چودھری صاحب سب کی بات ٹال سکتے تھے مگر بی جان کی نہیں۔ ان کی بات کو وہ ہمیشہ سے اہمیت دیتے آئے تھے۔ وہاں تو برخوردار کی شادی کی بات ہو رہی ہے، اتنے ہائپر کیوں ہو رہے ہیں جناب؟ مبارکہ مبارکہ۔ نائل نے خوشی سے جھومتے ہوئے اسے ایسے گلے لگایا جیسے وہ شادی کے لیے صدیوں سے ترس رہا ہو۔ شٹ اپ نائل، بچے مت بنو، یہ کوئی مذاق کا وقت نہیں ہے۔ میں نے سنا تھا اس کی شادی ہو چکی ہے اور آج اس کے ڈیڈ کہتے ہیں اس کی ڈیورس ہو گئی ہے۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یا تو اب صاف صاف کہہ دے مجھے پاگل خانے بھجوانا چاہتے ہیں۔
ریلیکس جنگلی بلے، کون سی لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ آخر بابا نے کس لڑکی کو پسند کر لیا تمہارے لیے؟ اس نے مسکراتے ہوئے مونگ پھلی کا دانہ اچھالا اور منہ کھول کر اسے چباتے ہوئے پوچھا۔ وہ زوہان کے غصے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہی ڈاکٹر آنم، اس نے منہ بنا کر کہا۔ کیا؟ نائل حیران ہوا۔ وہ تو شادی شدہ ہے۔ اس نے سوال چودھری صاحب سے کیا تھا، مگر جواب رخسانہ بیگم کی طرف سے آیا تھا۔ لو جی، 1 مہینہ ہونے کو ہے، تم دونوں کو ابھی تک پتہ نہیں اس کی طلاق ہو چکی ہے، اور وہ بھی تمہارا نام لے کر اس پر الزام لگایا گیا تھا۔ اس کی ساس محترمہ نے انہیں چودھری صاحب کی بات پسند نہیں آئی تھی، انہیں آنم خاص اچھی نہیں لگتی تھی، اس لیے آگ تو لگانی تھی نا۔ بکواس بند کرو، چودھری صاحب غصے سے دہاڑے، جس سے رفعت بیگم کی زبان کو بریک لگی اور وہ منہ بسورتی چپ ہو گئی تھی۔ 1 سیکنڈ، کیا کہا؟ میرا نام؟ 1 سیکنڈ، کیا کہا؟ میرا نام لے کر الزام لگایا گیا؟ مجھے پوری طرح کوئی بتائے گا آخر چل کیا رہا ہے؟ کیا ہوا تھا؟ میرے جانے کے بعد نائل کا سارا موڈ خراب ہو گیا تھا، خوشی کی جگہ غصے نے لے لی تھی، لہجہ سخت تھا۔ رخسانہ بیگم نے چودھری صاحب کے غصے کی پرواہ کیے بغیر ساری کہانی نائل کو سنا دی، جو رخشندہ سے انہوں نے بڑے مزے سے پوچھی تھی۔ کیا؟ پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو اسے بہن سمجھتا رہا ہوں، اس نے تو کبھی کوئی بات تک نہیں کی مجھ سے۔ اس کی ساس اور اس کے شوہر کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے یہ گھٹیا الزام آخر لگایا بھی کیسے؟ اور آپ سب مجھے اب بتا رہے ہیں؟ رک جاؤ نائل۔ نائل غصے سے باہر جا رہا تھا جب چودھری صاحب نے اسے پکارا۔ تم کہیں نہیں جا رہے ہو، بیٹھو یہاں، لو پانی پیو۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اس واقعے کو ہوئے 5 ماہ ہونے کو ہے۔ جب تم گئے تھے اس کے فوراً بعد یہ بات ہو گئی تھی۔ دوبارہ اس بات کو چھیڑنا آنم کی عزت خراب کرنے والی بات ہے۔ چھوڑو، بس اللہ جانتا ہے نہ تمہارے دل میں چور تھا نہ ہی آنم کے۔ اس کی ساس اور اس کے شوہر نے اس کے ساتھ جو کیا اس کی سزا انہیں مل چکی ہے، روڈ پر آ گئے ہیں وہ سب کچھ آنم کے باپ کا دیا ہوا تھا، جو کہ وکیل صاحب نے واپس لے لیا، اور تم اب وہ زوہان سے مخاطب تھے، جو خاموش تماشائی بنا اس کہانی کو سن رہا تھا، جس کا اب اسے حصہ بننا تھا۔ دیکھو بیٹا زوہان، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، بچی بہت نیک اور سادہ ہے، اور اب تو علما بن رہی ہے۔ تم بھی تو حافظ قرآن ہو، تمہیں بھی ایسی ہی شریک سفر کی ضرورت ہے۔ یہ فیصلے غصے سے نہیں کیے جاتے، بیٹا سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ وہ بچی ہیرا ہے جس کی قیمت صرف جوہری جانتا ہے۔ تم جوہری بن کر اسے دیکھو، یقین مانو وہ بہت قیمتی ہے۔ تم خود دیکھ لو، کیا تھا اس چھوٹے سے گاؤں میں، عورتیں کیسے گھومتی تھیں، نماز نہیں آتی تھی کسی کو، نہ تو کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا کہ تھوڑا بہت ہی صحیح دین سکھا دے، اور نہ ہی کسی اور نے۔ اس اتنے امیر باپ کی بیٹی نے یہ سوچ لیا، سب چھوڑ کر نکل آئی اپنے رب کی طرف بلانے کے لیے۔ اس نے پرواہ نہیں کی الزام سہے، مگر اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹی۔ اب تمہاری مرضی ہے، ہوگا وہی جو تم چاہو گے۔ وہ خاموشی سے چودھری صاحب کی باتیں سن رہا تھا۔ ٹھیک ہے بابا، اگر وہ راضی ہو جاتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اب تک جو غصے سے سرخ ہو رہا تھا، کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، اب اچانک وہ بات مان گیا تھا، اور وہ آنم کے لیے ہاں کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، مگر ذہن اس کا بری طرح متاثر تھا، وہ کافی الجھا ہوا تھا۔ کچھ فیصلوں کے آگے انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ سارے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور مان جاتا ہے، کیونکہ ان فیصلوں سے اس کے اپنوں کی خوشی جڑی ہوتی ہے، اور اپنوں کو ناراض کرنا ایک بہترین انسان کے بس کی بات نہیں۔ وہ زوہان تھا، اس نے لوگوں کو ناراض کرنا نہیں سیکھا تھا۔ ڈیڈ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، اب بھی میرا جواب وہی ہے، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، کسی سے بھی نہیں۔ ایک بار کر کے دیکھ لی میں، کیا ملا آخر؟ ذلت، رسوائی، لوگوں کے طعنے، الزام، اور اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ دوبارہ یہ سب ہو؟ یاد رکھیں، پہلے صرف نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، مگر اب شاید آپ کو دوبارہ آنم نہ ملے۔ وہ باپ کو وہیں جامد کر کے جا چکی تھی، جو بھی ہو جائے وہ آنم کو نہیں کھو سکتے تھے۔ ان کے ایک غلط فیصلے نے آنم کو کتنا درد دیا تھا، اب مزید نہیں، اب وہی ہوگا جو آنم چاہے گی۔ وہ گھر آ گیا تھا، ڈرائیو کرتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں وہی لڑکی تھی۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ میں کیوں سوچ رہا ہوں اسے؟ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ اس نے روم میں آ کر اپنے ذہن کو مختلف طرح سے مصروف رکھنا چاہا، مگر پھر بھی وہ ذہن میں یوں ہی موجود رہی۔ نہ جانے کیا سوچ کر اس نے رات 12 بجے کے قریب اپنے دوست ارحم کو کال کی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ
थोड़ी ही देर बाद एक ख्वाबीदा मर्दाना आवाज़ उसके कान के पर्दे से टकराई। अरहम, क्या तुम सो रहे हो? नहीं, स्विमिंग कर रहा हूँ, आ जाओ, करनी है तो। फिलहाल मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ अरहम। हाँ तो मैं क्या तुम्हें सर्कस का जोकर लगता हूँ जो रात के इस पहर तुम्हें हंसाता फिरूं? और अब बताओ कॉल क्यों की? ऐसी भी क्या आफत आ गई? वो एक लड़की, उसने सर खुजाते हुए कहा। क्या? दूसरी जाने मौजूद शख्स की आंखें पूरी खुल गई थी। खुदा को मानो, रात के इस पहर तुम एक लड़की को सोच रहे हो, और वो भी तुम? हुरैरा, उसके कहे बुलंद थे। तुम सीरियस नहीं ले सकते? कुछ चिढ़ते हुए उसने मोबाइल को कान से हटाकर सब्ज आंखों से स्क्रीन को घूरा था। अच्छा अच्छा, सॉरी, बताओ क्या हुआ है? कौन सी लड़की? आज शूटिंग हो रही थी डलमन मॉल में। क्या तुम्हें पता है वो किस ड्रामे या फिल्म की शूटिंग थी? और उसमें मौजूद न्यू एक्ट्रेस कौन थी? देखो, मैं डायरेक्टर ज़रूर हूँ मगर जासूस नहीं, ये नज़र रखता रहूँ शूटिंग कौन सी कब कहाँ हो रही है और कौन कौन एक्ट्रेस है उसमें। तो तुम्हें नहीं पता? उसने दांत पीसते हुए कहा, जैसे गुस्सा जब्त करने की कोशिश की हो। हाँ, मैं नहीं जानता, साफ इनकार किया गया। हुरैरा ने बताना हुरैरा ने बताता खैर की कॉल कट कर दी, और अब वो मजीद बात करने के मूड में नहीं था। मोबाइल साइड टेबल पर रखकर वो लेट तो गया था, लेकिन उसका मोबाइल मुसलसल वाइब्रेट कर रहा था, पर उसे परवाह नहीं थी। वो जमाने से बेनियाज करवट बदल कर नींद की भरपूर वादियों में खो जाना चाहता था, मगर कहाँ, वो लड़की उसकी आंखों के पर्दे से ओझल होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दर्द तो आते ही है राहों में, मगर इनका भी वक्त मुख्तसर ही होता है, जैसे ढलते आफताब, चमकते चांद की रोशनी का, जैसे बरसती मीना में कड़कती बिजली का, जैसे कोसो कज़ा के साथ दिल फरेब रंगों का, जैसे तारों की झुरमट के चमकने का। ऐसे ही होते हैं मुख्तसर से दर्द जिंदगी में। ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा टाई को सीधा करता वो अब गाड़ी की कीज उठा रहा था, जब मोबाइल की स्क्रीन पर शनासाई नाम चमकता हुआ दिखाई दिया। कुछ देर ठहर कर उसने कॉल अटेंड कर दी। ये क्या तरीका है हुरैरा? तुम जानते भी हो रात मैंने कितनी कॉल्स की तुम्हें, पर तुमने रिसीव करना ज़रूरी नहीं समझा। जो सवाल किया जाए इसका जवाब अगर तुम देना सीख जाओ तो मैं तुम्हारी हर कॉल अटेंड कर लिया करूँगा। एक हाथ से कार का दरवाज़ा खोलते हुए वो जवाब दे रहा था। इतना ईगो अच्छा नहीं होता हुरैरा अजीज़, उसने कुछ चिढ़ते हुए बोला। हुरैरा का रूखा लहजा उसे शुरू से ही नागवार गुजरता था। उसके इस तरह बोलने पर हुरैरा मुस्कुरा दिया। अच्छा, सॉरी, गलती हो गई, बताओ कॉल करने की वजह? वो ऐसा ही था, एक पल में नज़रअंदाज और लहजा बदल देने वाला मर्द। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तुम्हारे बगैर एक लम्हा काटना मुश्किल तरीन अमल बन चुका था। सुबह नाश्ता भी नहीं किया तुम्हारी याद में। ओ हेलो, तुम्हारी बीवी नहीं हूँ मैं, तुम जैसी अगर बीवी मिल गई तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, शौक से खुदकुशी कर लूंगा मैं। फिर कहते हो तुम कॉल अटेंड नहीं करते। उसे रहम की फजूल बातें पसंद नहीं आई थी, मगर फिलहाल उसे कोर्ट जाना था। तुम मुझे इतने नखरे क्यों दिखाते हो हुरैरा? मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। और हम अपनी अगर अब तुमने कोई फजूल बात कही तो अच्छा, चलो कर दो हलाक, मगर इतना सुन लो कि बात तुम्हारे मतलब की है। बताओ फिर। ऐसे नहीं, पहले कहो मेरे प्यारे से हसीन जमील, शानदार पर्सनैलिटी से भरपूर, मखनातीसी शख्सियत के मालिक दोस्त, मुझे बताओ, फिर मैं कुछ बस सोचता हूँ। रोलिंग चेयर पर बैठता, आंखों पर नजर की ऐनक लगाए, सानोली रंगत वाला वो 26 साला नौजवान फिल्म डायरेक्टर और हुरैरा अजीज का बहुत अच्छा दोस्त था। तुम्हें लगता है मैं ये कहूँगा? मुकाबिल हुरैरा अजीज था जिसने हारना सीखा ही नहीं था। बात तुम्हारे मतलब की है हुरैरा। क्या ये बात अगर मैं ना सुनूं तो 10 मिनट के अंदर मैं मर सकता हूँ? नहीं तौबा, बिल्कुल नहीं। तो फिर मत बताओ। निहायत ही बेअदब हो तुम हुरैरा अजीज, तो तुम नहीं बताओगे? नहीं। मैं कॉल काट दूँ? हाँ हाँ, काट दो। पक्की बात है? हाँ बिल्कुल पक्की। ओके, अच्छा सुनो। बोलो। मुंह पर मुस्कुराहट सजाते हुए उसने ब्रेक लगाई और वो कोर्ट पहुंच चुका था। वो लड़की जिसका तुम रात पूछ रहे थे, वो मशायम है, न्यू एक्ट्रेस। उसकी बात पर उसने चौंक कर मोबाइल, जो अब तक कंधे की मदद से कान पर लगाया हुआ था, कंधे से हटाकर हाथ में लिया। जो कल डॉलमेन मॉल में? हाँ वही। तो बदतमीज इंसान, तुमने रात क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरे लिए ये नया था हुरैरा अजीज, लड़कियों में कब से इंटरेस्ट लेने लगा।
نہیں، میں بس ویسے ہی جاننا چاہتا تھا وہ لڑکی کون ہے۔ اچھا تو آج آ جانا پورٹ گرینڈ، بطور نیو ایکٹریس وہ انوائٹڈ ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کال کٹ کر دی۔ کئی روز اس نے یہی کیا، وہ جہاں جاتی وہ وہاں ضرور جاتا۔ اس نے کبھی مشائم سے بات نہیں کی، وہ بس اسے دور سے دیکھا کرتا۔ اس بات کی اسے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، آخر کیوں میرا دل اس لڑکی کی جانب کھینچا چلا جا رہا ہے؟ کیوں میں ایک بار دن میں اس کی جھلک دیکھنا چاہتا ہوں؟ ارحم نے اسے کئی بار کہا، ایک بار ہی صحیح تم اس سے مل لو، ایک بار اس سے بات کر لو، دیکھ لو، یا مجھے بتاؤ، میں ملوا دیتا ہوں اس سے، مگر اس نے ہر بار بات ٹال دی تھی۔ وہ اس سے نہیں ملنا چاہتا تھا۔ بعض اوقات تو مشائم کے انتظار میں کئی کئی گھنٹوں ایک جگہ بیٹھے گزار دیتا، نماز تک قضا ہو جاتی، مگر اسے وقت کا پتہ ہی نہیں رہتا۔ وہ اسے دیکھتا اور سوچتا، کاش یہ ایکٹنگ چھوڑ دے۔ دن، مہینے، سال جیسے پنکھ لگا کر اڑ رہے تھے۔ ان دنوں ہرارا بھی بیرون ملک کسی کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، مگر مشائم اس کے ذہن کے پردے پر ویسے ہی نقش تھی۔ دوسری طرف مشائم کا شمار اب پاکستانی بہترین اداکارہ میں ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اسے محنت، لگن اور جنون نے کامیاب بنا دیا تھا، مگر جیسے جیسے آپ ترقیوں کے زینے عبور کرتے ہیں، ویسے ہی آپ کے مخالفین میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے عروج کو بھی زوال میں تبدیل کرنے کے لیے دیگر ایکٹرز کو شوبیز انڈسٹری میں لا کر مشائم کے مدمقابل کھڑا کیا گیا، لیکن اس کے آگے کوئی بھی نہ ٹک پائی۔ نہ صرف اداکاری بلکہ ڈانس میں بھی مشائم کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ نہایت مختصر وقت میں وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ یوں وہ دن بدن بلندیوں پر اپنے پنکھ پھیلا رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی گھر کی جانب مڑ کر نہیں دیکھا تھا، جبکہ اسے ماں کی یاد راتوں میں سونے نہیں دیتی تھی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے وہ بے خوابی کا شکار ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ اچانک کیا ہو گیا ہے، مگر اس سب کے باوجود اس نے اپنے گھر کی جانب یا کسی بھی فیملی ممبرز سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ رات کے 2 بجے کے وقت وہ کسی انجانی آواز سے بیدار ہوئی تھی۔ جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، پسینے کے قطرے کان کی لو کو چھوتے ہوئے گردن میں جذب ہو رہے تھے۔ یہ آواز تو جانی پہچانی تھی، پر یہ آواز کیوں آ رہی تھی؟ مسلسل 4 راتوں سے آنے والی آواز آج پھر آ رہی تھی، آخر کیوں؟ سیٹ پر بھی اس کی پرفارمنس خراب رہنے لگی تھی۔ یہ آواز اسے ہر رات ستاتی رہی۔ یہ آواز کیسی تھی، کس کی تھی، کیوں تھی؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی، یا شاید یہ آواز اس کے ضمیر کی تھی، جسے گمراہی کے دلدل میں پھنستے دیکھ اس کی قسمت پر بین کر رہا تھا۔ اس کا ایمان دفن ہوتا جا رہا تھا، اس کا دل مرتا جا رہا تھا، اس کا سکون ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ اس نے جو سوچا تھا ایک ایک قدم ویسا ہی رکھا گیا تھا، مگر پھر بھی وہ خوش نہیں تھی۔ اتنی ترقی کر لینے کے بعد بھی مشائم اشفاق اندر سے خالی تھی۔ کیا میری زندگی میں خوشیوں کی کوئی جگہ نہیں؟ پر میں نے تو جو چاہا وہ پورا ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر کیوں ایسا ہے؟ میرا دل رو رہا ہے جیسے اس نے بہت کچھ کھو دیا ہو۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ وہ آج پھر گزری رات 4 راتوں کی طرح اٹھ گئی تھی، اب نیند سے چاہ کر بھی نہیں آنے والی تھی، وہ جانتی تھی۔ دوسری طرف، آنم تم اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ یہ اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، تمہیں انکل کے ساتھ انکل کو وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ ڈیڈ ہے تمہارے، انہیں فکر ہے تمہاری، کیوں نہیں سمجھتی؟ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ روشان الگ تھا، اس کی ماں الگ تھی، ضروری نہیں جن سے اب تمہارے ڈیڈ تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ان جیسا ہو۔ فرق ہوتا ہے یار، انسان میں۔ اگر تم یوں ہی بدگمان رہی تو تم اپنا ہی نقصان کرو گی۔ خود سوچو، کوئی بھی ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں رہتا۔ تمہارے ڈیڈ ساری زندگی تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے، خدا نخواستہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو تب کیا کرو گی؟ تم کیسے گزارو گی تنہا زندگی؟ یہ دنیا ایک لڑکی، وہ بھی تمہاری طرح سادہ اور معصوم لڑکی کو سکون سے جینے نہیں دیتی۔ آنم، تم دماغ سے کام لو، اپنے ماضی کو سر پر سوار مت کرو، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو۔ اپنے ماضی کو لے کر بیٹھی رہو گی تو تم اپنا حال اور مستقبل تباہ کر لو گی۔ جو برا ہوتا ہے اسے بھول جایا کرتے ہیں، یاد رکھ کر اپنی خوشیوں کو کیوں برباد کرنا؟ برا کرنے والوں کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ اپنے گناہ کے خود ذمہ دار ہے۔ تم کیوں اپنی ذات کو تکلیف میں مبتلا کر رہی ہو؟ بھول جاؤ اور ایک نئے سفر کا آغاز کرو۔ انشاءاللہ تم دیکھو گی تم نے جو کھویا وہ تو عام سی شے تھی، مگر تم جو پاؤ گی وہ تمہارا انعام ہوگا۔ آنم
وہ دونوں مدرسے کے قالین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آج پھر اس کے ڈیڈ نے اسے شادی کی بات کی تھی اور وہ ضرورت سے زیادہ بول گئی تھی، مگر اب انزا کی بات سن کر اسے شرمندہ ہو رہی تھی۔ انزا اسے اپنی طرف سے ایک اچھے دوست کی طرح سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج وہ خاموشی سے انزا کی باتیں سن رہی تھی۔ خلاف معمول اس نے آج انزا کی کوئی بات ترک نہیں کی تھی۔ شاید وہ سمجھنے لگی تھی دل پر جمی پرانی دردناک یادوں کی برف پگھلنے لگی تھی۔ آج وہ پڑھانے کے بعد حویلی چلی آئی تھی۔ اس کا وہاں جانے کا ارادہ نہیں تھا، مگر اسے جانا پڑا۔ آج سب کا رویہ اس کے ساتھ کافی مختلف تھا۔ عزت اور محبت تو اسے پہلے بھی دی جاتی تھی، مگر آج سب اس کے آگے پیچھے پھر رہے تھے، جیسے وہ کوئی بہت اہم مہمان ہو۔ وہ آتے ہی بی جان کے پاس بیٹھ گئی تھی، جبکہ رخسانہ بیگم نے آج اس کی آمد پر منہ نہیں بنایا تھا، بلکہ خادماؤں سے چائے اور مختلف قسم کی چیزیں منگوائی تھی۔ وہ سب کے چہروں پر اپنے لیے پیار اور پسندیدگی کی چمک دیکھ سکتی تھی۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی یہ پسند کیوں اور کس لیے ہے، مگر وہ کرتی بھی تو کیا۔ چودھری صاحب نے جب اسے حویلی بلایا ہے، وہ ہمیشہ ان کی بات مان کر گئی ہے، اور اب بھی وہ ان کی بات نہیں ٹال سکتی تھی۔ اس نے بڑوں کی بات ماننا سیکھا تھا۔ وہ بی جان سے باتوں میں مصروف تھی جب نائل اور چودھری صاحب وہاں آئے۔ اس نے سلام کیا اور نائل کو دیکھتے ہی وہاں سے جانا چاہا، مگر چودھری صاحب نے روک لیا۔ ٹھہرو بیٹا، بیٹھ جاؤ، یہاں اس گدھے سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے جانتی ہو بیٹا؟ اسے نائل کو نظر انداز کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ بابا جان، میں بتاتا ہوں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ہی بابا جان کو کہا تھا وہ آپ کو بلوائے، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ میری شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ تو میری بہن، جو آپ کے ساتھ ہوا، میں اس سب کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ میں سچ میں اس بات سے انجان تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں خود آپ کی صفائی پیش کرتا، مگر شاید قسمت میں یہی لکھا تھا، جسے ہم بدل نہیں سکتے۔ اور اگر آپ کو اب بھی لگتا ہے اس سب میں میری کہیں بھی تھوڑی سی بھی غلطی ہے، تو پلیز اپنا بڑا بھائی سمجھ کر مجھے معاف کر دیں۔ آنم اسے دیکھتی ہی رہی۔ یہ وہ نائل تو نہیں تھا جو بیچ راستے میں رک رک کر اسے تنگ کیا کرتا تھا، یہ تو کوئی اور ہی تھا، سنجیدہ، سلجھا ہوا۔ وہ کتنی غلط تھی اس کے بارے میں، یا وہ غلط نہیں تھی، لوگوں نے غلط سمجھا تھا۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ میں آپ کے راستے میں آ کر اس لیے تنگ کیا کرتا تھا کیونکہ میں آپ کو ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن ہی سمجھتا تھا۔ اب آپ بتاؤ، کیا کوئی بھائی اپنی چھوٹی بہن کو تنگ بھی نہیں کر سکتا؟ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آنم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ وہ سوچ رہی تھی کاش یہ بات روشان سن لیتا، اس کی ماں سن لیتی۔ کوئی بات نہیں، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی، شاید میرے لیے اسی میں بہتری ہو۔ اس نے حالات سے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا تھا۔ جی بہتری ہی بہتری ہے سسٹر جی، کیونکہ جو ہمارے کھڑوس ڈاکٹر صاحب ہے وہی ہے پرفیکٹ آپ کے لیے۔ ہاں، غصہ جلد کر جاتا ہے، مگر نیک اور دل کا صاف ہے، بالکل آپ کی طرح میڈم جی۔ اس نے وہی پرانے انداز میں کہا۔ آنم نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی، جبکہ سیڑھیوں سے اترتا زوہان وہیں کھڑا انہیں دیکھتا رہ گیا۔ وہ جہاں 2 دن کا کہہ کر گیا تھا وہیں پورے 5 ماہ گزر گئے تھے۔ ان 5 ماہ میں ان دونوں ماں بیٹی کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ ان کے لیے وہ گھر کسی جنت کے ٹکڑے سے کم نہیں تھا۔ البتہ ابرش تھوڑی بہت پریشان رہا کرتی تھی۔ یوں تو اس سے کوئی کام کرنے نہیں پڑتے تھے، مگر اسے یوں بوجھ بن کر رہنا پسند نہیں تھا۔ اسے اپنا آپ زبردستی اس میں مسلط کرنا لگ رہا تھا۔ اس کا خیال پوری طرح رکھا جا رہا تھا۔ ساری ضرورت کی اشیاء ان کے لیے گھر ہی پر پہنچ جایا کرتی تھی۔ وہ زیادہ تر گھر میں ہی رہا کرتی تھی۔ باہر بھی اگر جاتی تو برقعے میں۔ وہ سب کی نظروں سے دور رہنا چاہتی تھی۔ وہ بھٹک کر سنبھل چکی تھی، جبکہ حریرہ کی کال اکثر آیا کرتی تھی جو ابرش کو جھجکتے ہوئے اٹھا لیتی اور پھر تھوڑی بہت بات کرتی جس میں وہ حریرہ کے آنے کا پوچھتی اور اپنے لیے کسی جاب کا، مگر وہ اس کی بات کاٹ کر ہمیشہ یہی کہتا، آپ اس گھر میں رہ رہی ہے، گھر کو سنبھالا ہوا ہے، یہی آپ کی جاب ہے۔ اور پھر وہ موبائل گڑیا کو دے دیتی اور گڑیا تو گھنٹوں اس سے باتیں کرتی۔ ابرش نے اس کا قریبی اسکول میں ہی ایڈمیشن کروا دیا تھا، اور اب وہ گھنٹوں اپنے اسکول کے قصے حریرہ کو بہت مزے سے سنایا کرتی۔ حریرہ کو بھی اس سے باتیں کرنا اچھا لگتا تھا۔ دن، مہینے اور اب تو پورا سال گزر گیا تھا، لیکن حریرہ نہیں آیا تھا۔ مگر ان ماہ و سال میں حریرہ کی کالز کرنا بڑھ گیا تھا، اور اب تو وہ گڑیا سے ویڈیو کال کیا کرتا۔ اس کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔
وہ دونوں گھنٹوں ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے۔ ابرش کبھی کبھی ہریرا کو دیکھ کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتی، جیسے وہ جانتی ہو، اسے کبھی دیکھا ہو، مگر کچھ یاد نہیں آتا۔ اس نے ہریرا کے موم ڈیڈ سے بھی ویڈیو کال پر بات کی تھی، وہ بہت محبت سے پیش آ رہے تھے۔ دوسری طرف وہ نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز بچھا رہی تھی جب گڑیا بھی اپنی چھوٹی سی جائے نماز لے آئی۔ اس کی عادت تھی وہ ابرش کے ساتھ ہی نماز پڑھا کرتی تھی۔ وہ ہر عادت ماں کی سیکھا کرتی، وہ کیسے کھاتی ہے، کیسے بولتی ہے، کیسے عبادت کرتی ہے، اور پھر خود بھی اس کی بھرپور کوشش یہی ہوتی کہ ابرش کی طرح ہی سب کیا جائے۔ ابرش اس سے ایسا کرتے بڑی دلچسپی سے دیکھا کرتی، اور پھر ایک دم اداسی اور خوف کی لہر اس کے جسم میں دوڑ جاتی۔ اور اگر میری بچی کا نصیب بھی میری طرح ہوا تو؟ واقعی بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے برے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ کاش اللہ پاک ہر بیٹی کا نصیب اچھا کر دے، کسی کو کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، کوئی غم ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ مگر زندگی میں سب کچھ تو نہیں ملتا نا، ورنہ کوئی دعا ہی نہ کرے، خدا کا شکر ادا ہی کرنا چھوڑ دے، غرور میں مبتلا رہے۔ اس لیے اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے، جو ہوتا ہے اور جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے، بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے، کیونکہ تقدیروں کا لکھنے والا بے مثال ہے، وہ بادشاہ ہے۔ ہمارے پاس اتنی عقل کہاں کہ اللہ کے پلان سمجھ سکے۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ ہی بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس کی ہر نماز میں اپنی بیٹی کے لیے دعا ہوتی۔ وہ زندہ تھی اور زندہ رہنا چاہتی تھی، تو وہ بھی اپنی گڑیا کے لیے۔ وہ اب جس حال میں تھی وہ خدا کی شکر گزار تھی۔ جو زندگی اس نے گمراہی کی دلدل میں رہ کر گزاری، کیا وہ زندگی تھی؟ اور اگر اسے اسی گمراہی کے دلدل میں پھنسے موت آ جاتی، وہ اکثر خود سے سوال کیا کرتی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتی، میری ماں، میری فیملی، میرا سب کچھ میرے گناہوں کی وجہ سے دور ہو گیا، میں کتنی بے وقوف تھی۔ دولت شہرت میں سکون، خوشیاں تلاش کرتی رہی، جبکہ خوشیاں تو واقعی عبادت میں ہے، سکون بھی اسی میں ہے۔ گڑیا نماز پڑھنے کے بعد اب لاؤنج میں بیٹھی کارٹون دیکھنے میں مصروف تھی جب گھر میں آنے والے 3 افراد کو دیکھتے ہی ایک دم خوشی سے کھڑی ہو گئی۔ گرین آئیز والے انکل، آپ ماما جلدی آئے، اما کو بلاتی ہوئی خود ہریرا کے سامنے تھی۔ آپ ہریرا انکل کے موم ڈیڈ ہیں؟ وہ ہریرا سے ملنے کے بعد اب اس کے موم ڈیڈ سے مل رہی تھی۔ ان کی آواز سنتے ہی ابرش بھی نیچے آ گئی تھی۔ اس نے سب کو سلام کیا۔ سادہ سے سی گرین کلر کے سوٹ میں وہ آج کئی سال پہلے والی ابرش لگ رہی تھی۔ وہی رنگ و روپ، وہی مسکراہٹ۔ ہریرا نے اپنی نظریں جھکا لی تھی، وہ اسے مزید نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ایک بار نظروں کا گناہ کر چکا تھا، اب وہ جان گیا تھا کسی کو دعا میں رب سے مانگنا غلط نہیں ہے، مگر اس سے کسی کے ساتھ غلط ہو بھی سکتا ہے۔ اس لیے دعا میں اللہ کی رضا مانگنی چاہیے۔ اور ابرش کے ساتھ جو ہوا، کیا پتا اگر وہ دعا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا، مگر وہ انجان تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ ابرش کی شادی ہو چکی ہے۔ اگر پتا ہوتا تو وہ کبھی بھی اس کی خواہش نہ کرتا، مگر اب جو ہو چکا اسے بدلا تو نہیں جا سکتا، ہاں مگر ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ وہ اب بہت کچھ سوچ کر آیا تھا اور اب اتنے سالوں بعد وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر آ گئے تھے۔ بات چیت کا سلسلہ پھر سے جاری ہوا، جبکہ ابرش کچن میں کھانے کا اہتمام کرنے خاصہ ماں کے ساتھ آج خود بھی مختلف طرح کے ڈشز بنانے میں مصروف تھی۔ اسے پہلے تو انڈا بھی بنانے نہیں آتا تھا، مگر وقت نے سب سکھا دیا تھا۔ جب انسان کا برا وقت آتا ہے تب وہ بھی سیکھ جاتا ہے جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے برا وقت اتنا بھی برا نہیں ہوتا، وہ آپ کا بہترین استاد ہوتا ہے۔ انہوں نے خوشگوار موڈ میں کھانا کھایا۔ ابرش کا بنایا ہوا کھانا سب کو بہت پسند آیا۔ اس کے بعد ابرش ڈیزرٹ لے آئی جو سب سے زیادہ گڑیا کی فیوریٹ تھی۔ سب کھانے سے فارغ ہو کر چائے پیتے ہوئے آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ ابرش نے نوٹ کیا ہریرا کے موم ڈیڈ ہریرا کے مقابلے میں بھی بہت زیادہ بولتے تھے۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ان سے پہلی بار مل رہی ہے۔ انہیں آج ہفتہ ہو گیا تھا۔ ابرش اب وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ ہریرا نے بنا کسی رشتے کے اس کی بہت مدد کی تھی، مگر اب وہ مزید نہیں رہ سکتی تھی، جبکہ اب تو ان کے موم ڈیڈ بھی آ گئے تھے۔
यही सोच कर वो लॉन में उनके पास पहुंची, जहां गुड़िया इन तीनों से बातें करने में मसरूफ थी। वो भी बड़ी दिलचस्पी से उसके सवालों का जवाब दे रही थी। आंटी, क्या आप अब हमारे साथ रहेंगी? इरादा तो नहीं है, बस एक बात करनी थी आपकी मामा से। अगर उन्होंने हाँ कही तो हम कुछ दिन रुक जाएंगे, और अगर मामा ने ना कही तो हमें फिर हमें परसों जाना होगा। नहीं, मामा ज़रूर हाँ करेंगी। वो बात क्या है नहीं जानती थी, मगर नूरैन से ऐसे बात कर रही थी जैसे वो सब जानती हो। मेरी दादी अम्मा, मोम मॉम को पहले बात तो करने दो आपकी मामा से। हुरैरा ने उसकी खींच कैंची की तरह चलती जबान को रोकने की कोशिश की थी। ओ जी, ग्रीन आइज वाले अंकल, मगर बात क्या है, क्या आपको पता है? उसने हुरैरा के करीब जाकर सरगोशी में कहा। लो, आपकी मामा आ गई। उसने इब्रिश को देखा, जो वहां खड़ी उन्हें ही देख रही थी। इब्रिश बेटा, तुम वहां क्यों खड़ी हो? आओ यहाँ आओ। नोरैन ने उसे अपने पास बुलाया। उसने कुछ झिझकते हुए उनके साथ वाली नशिस्त संभाल ली। मेरी भाभी डॉल, आओ हम आइसक्रीम खाने चलते हैं, नोरैन ने उसके गाल छूते हुए कहा। अच्छा, तो आप मुझे इसलिए लेकर जा रहे हैं ताकि मैं आंटी और मामा की बातें ना सुन सकूं? मैं जानती हूँ ग्रीन आइज वाले अंकल, आप बहुत शार्प है। ठीक है, फिर जैसी आपकी मर्जी, मैं अकेले ही आइसक्रीम खा कर आ जाता हूँ। और आज तो आइसक्रीम और फ्लेवर्स और यू फ्लेवर्स ले और यू फ्लेवर लेनी है। उसने मुंह में पानी लाते हुए गुड़िया को देखा। अच्छा, फिर ऐसा करते हैं, साथ ही चलते हैं। मैं बड़ों के बीच बैठकर क्या करूंगी? उनकी अपनी पर्सनल बातें होती है, बच्चों को नहीं सुननी चाहिए। आइए ग्रीन आइज वाले अंकल, हम चलते हैं। और हाँ मामा, बस आंटी कुछ भी पूछे आपने हाँ ही करनी है। अच्छा मेरी दादी अम्मा, चलो अब आप जाओ अंकल के साथ, शाबाश। ओके, बाय बाय। वो हाथ हिलाती हुई हुरैरा के साथ चली गई थी। अच्छा, आप दोनों बात करें, मैं ज़रा न्यूज़ सुन लूँ। मुल्क के हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। अल्लाह हिफाजत करे इस पाक मुल्क की। वो अपनी बात पूरी करके इन दोनों को वहीं छोड़कर जा चुके थे। बेटा मेरी बात क्या पता तुम्हें बुरी लगे, मगर तुम दिमाग से काम लेना और सोच समझकर फैसला करना। इसमें तुम्हारी और गुड़िया की बेहतरी शामिल है। जी आंटी, आप बोले। उसने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। देखो बेटा, गुड़िया भी छोटी है, तुम भी अकेली हो। चलो, तुम तो फिर भी जिंदगी गुजार लोगी, मगर इस बच्ची को बेहतरीन फ्यूचर कैसे दोगी? कैसे रखोगी इस मासूम बच्ची का अकेले ख्याल? क्या तुम्हें नहीं लगता उसे बाप की ज़रूरत है जो उसे बेहतर मुस्तकबिल दे सके? ब्रश उसके कानों में गुड़िया की आवाज़ गूंजी। मामा, मेरे बाबा मेरी दोस्तों के बाबा की तरह क्यों नहीं है? वो अक्सर उससे ये सवाल किया करती। वाकई उसने इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था। उस नन्ही जान को भी तो बाप की ज़रूरत पड़ सकती है। आंटी जी, आपकी बात भी ठीक है, मगर मैं क्या कर सकती हूँ? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम हाँ करो, फिर मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी में खुशियाँ लाऊंगी। नहीं आंटी जी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? शादी अब नहीं, मैं खुद दूंगी अपनी बच्ची को बेहतर मुस्तकबिल, सब कुछ दूंगी। कैसे दोगी विश, बताओ? क्या फिर से मशायम बन जाओगी? उनकी इस बात पर उसे करंट सा लगा। आप हाँ, मैं जानती हूँ, हुरैरा भी जानता है, और शायद घर के मुलाजिम भी। तुम्हारी खूबसूरती ऐसी नहीं थी ब्रिश जो भुलाई जा सके। तुम्हारा ये इंडस्ट्री से चले जाना बहुत से लोगों का नुकसान करवा गया था, और इस सब में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ जानती हो? उसने नम आंखों से नफ़ी में सर हिलाया। गुनाह तो गुनाह ही होते हैं, छोड़ भी दो, उसके बाद भी आपके सामने किसी भी तरह आ जाते हैं। इस सब में सबसे ज़्यादा नुकसान मेरे बच्चे का हुआ था इब्रिश। हाँ, इस सब में सबसे ज़्यादा नुकसान हुरैरा अजीज़ का हुआ था। उसने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था तुम्हें, मशाइम अशफाक को। वो तुम्हारी याद में सो भी नहीं पाता था। मैंने देखा था अपने बच्चे को तड़पते हुए तुम्हारे लिए इब्रिश। उसने ये चाहा था तुम इंडस्ट्री छोड़ दो, मगर उसने ये नहीं चाहा था कि तुम यूं खो जाओ। जबकि तुमने उसे ठुकरा दिया था। वो हारना नहीं जानता था, लेकिन जिंदगी में पहली बार वो बुरी तरह से हारा था, और उसे हराने वाली मशायम अशफाक थी। वहाँ मौत का सा समा था। इन दोनों की आंखें अश्कबार थी। उसने सवालिया नजरों से नूरैन को देखा, जैसे जानना चाहती हो मैंने कैसे, मगर उसके अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे।
जानना चाहती हो ना कि तुमने कैसे, तो याद करो, क्या ये सब्ज आंखें तुम्हें किसी की याद नहीं दिलवाती? क्या तुम्हें भरे मजमे में शादी का प्रपोजल याद नहीं? क्या तुमने सबके सामने किसी को फिल्म बनाने की ऑफर की थी? उसके बाद तुम शादी के लिए राजी हो जाओगी? क्या तुमने नहीं कहा था? याद करो इब्रिश, उस दिन भरे मजमे में तुमने उसे ठुकरा दिया था। वो अरहम सर के दोस्त, हाँ वही अरहम का दोस्त हुरैरा अजीज। मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मैं वो उठ खड़ी हुई। उसे अब अंदाजा हुआ था वो सब्ज आंखें इतनी जानी पहचानी क्यों लगती थी, कि हुरैरा को देखकर वो अपने माजी में कुछ तलाश करना चाहती थी। उसकी आंखों पर लगे चश्मे, अब बड़ी 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 शेव उसे कैसे धोखे में रख सकती थी। कुछ नहीं हुआ, बैठी रहो तुम। ये मत समझना कि ये सब बातें मैंने इसलिए कही कि तुम चली जाओ, बल्कि मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि तुम बहुत ज़रूरी हो इब्रिश। हुरैरा ने तुम्हें दुआ में मांगा है। हाँ मैं जानती हूँ उसका तरीक़ेकार गलत था, उसने सिर्फ तुम्हें पाने की दुआ की। उसे अल्लाह पाक से तुम्हें अपने हक में बेहतर करवा कर मांगना चाहिए था। उसकी इस गलती ने तुम्हें कितनी मुश्किलात में डाल दिया। नहीं आंटी जी, ये सब मेरे गुनाहों की सज़ा है। ऐसे नहीं बोलते, वो तुम्हारी आजमाइश थी, और देखो तुम कितनी खुशनसीब हो, अल्लाह ने तुम्हें इस गंदगी से निकाल दिया। मशाइम का खूबसूरती और एक्टिंग में कोई सानी नहीं था, मगर जो इब्रिश मेरे सामने है उसकी कोई मिसाल ही नहीं। वो इतनी प्यारी है कि मैं उससे खुद कहीं जाने नहीं देना चाहती, मैं उसे अपने पास रखना चाहती हूँ। बोलो इब्रिश, क्या रहोगी मेरे पास मेरी बेटी बनकर? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। वो बोलकर वहां से चली गई थी। और कितने रंग दिखाएगी यह जिंदगी, उसने सोचते हुए आंखों में आंसुओं को साफ किया था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।